ہارون حلی کی جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ القاری غلام یاسین صاحب قبلہ، مبلغ سنی دعوت اسلامی عالی جناب سرور احمد صاحب اور عالی جناب سید شبیر صاحب، ہارون حلی کی جماعت کے زندہ دل ذمہ داران اور تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے درود و سلام پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت سیدنا حیدر شاہ ولی، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، تو پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں، خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، ہم غریبوں کے غم گسار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی مبارک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے 11ویں پارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفہوم یہ ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی گزار ہوتے ہیں، اور پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو آپ کو بھاری لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنا، اگر آپ دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ساری دنیا آپ کے قدموں میں جھکنے کو تیار ہو جائے گی۔ آج کئی سو سال ہو جاتے ہیں ولیوں کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن لوگوں کے دل ان کی محبت میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے دل ان کی چاہت میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ خود کا گھر بنے نہ بنے، لیکن ان کے دربار میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ایسے ایمان والے بھی ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی رقیب بھائی نے، ان کے رفقا نے مل کر الحمدللہ حضرت سیدنا حیدر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی جو ابھی تعمیر کی ہے، عزیزان محترم یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، ہمیں خوش ہو کے اس میں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارا، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں بول رہا ہے، یہ کوئی نیتا نہیں بول رہا ہے، یہ کوئی دنیا کا بے ایمان انسان نہیں بول رہا ہے، یہ خدا کا کلام بول رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
سیاسی نیتاؤں کے چکر میں لوگ اپنی یونٹی کو ختم کر رہے ہیں، لوگ اپنی ایکتا کو ختم کر رہے ہیں. یونٹی از اسٹرینتھ، یہ جانتے ہیں انگریز بھی. بڑی پاور ہوتی ہے ایکتا میں، لیکن آج اس دنیا دار سیاستدان مسلمانوں میں ہی فساد پھیلانے پہ تلے ہوئے. کیا ہوگا ان کا؟ ایسی ذلت کی موت مریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کے شعلے پاک ہوں گے. جو مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرتا ہے، جو مسلمان ہو کر مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے. میں تو آج تک میرا یہ نظریہ رہا ہے کہ اگر میرا دشمن بھی دین کا کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے اور ترقی عطا فرما. اس لیے کہ دین کا کام کرنے والا اپنے باپ کا کام نہیں کرتا، وہ رسول پاک کا کام کیا کرتا ہے، وہ غوث پاک کا کام کیا کرتا ہے، وہ خالق نواز کا کام کیا کرتا ہے. اس لیے میں بولتا ہوں، میں کیا قرآن بول رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ساتھ دو اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، بہتری کے کاموں میں. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لیکن برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دو. اور آج عالم کیا ہے؟ ایک سیاستدان نیتا بننے کے لیے شراب پلواتا ہے، لوگوں کو پلواتا ہے نہیں. اس کا ساتھ دینے والے کتنے نوجوان ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں؟ بولو. شرابی بنا دیا نوجوانوں کو، سٹا مٹکا کھیلنے والا بنا دیا نوجوانوں کو. یہ آپ کے سامنے نہیں بول رہا ہوں، جامع مسجد عرصی کے لیے وہاں پہ بولتا ہوں. ہوتے ہیں کچھ ایسے سیاستدان جو بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، لیکن الحمدللہ یہ جو عزت عطا فرمائی ہمیں، وہ کسی نیتا یا دنیا دار نے عطا نہیں فرمائی، وہ مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے، وہ محبوب پروردگار نے عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم اپنا ہاتھ ملانے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری سوچ وفا ہے کہ نہیں. نبی کا وفادار ہے تو ہم تیرے، اور نبی کا غدار ہے اور دنیا کے کاموں میں پڑھ کر اپنے دین کو بھول چکا ہے تو ہم تیرے نہیں ہیں. سمجھیں، ہمارے سر کا تاج وہی بنتا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، ولیوں سے محبت کرتا ہے، نبی سے سچی عقیدت رکھتا ہے. اسے ہم اپنا سمجھتے ہیں اور الحمدللہ سمجھنا بھی چاہیے. عزیزان محترم، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر نظر کرم فرماتا ہے تبھی وہ بندہ مسجد اور مدرسے اور دین کے کاموں میں وہ آگے بڑھ چل کر حصہ لیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ولیوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. آؤ مرد قلندر وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو دین و سنت کو پھیلانے کے لیے جگہ بجگہ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ دین کا کام کر کے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ بھر کے جاتے ہیں. یا اللہ والوں کا مزار، یا حضرت سیدنا حیدر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانے والوں، ان کی خدمت کرنے والوں، ایک لمحے کے لیے اگر ان کے دربار میں بیٹھ جاؤ سچی عقیدت کے ساتھ، اللہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. یک زمانہ صحبت باولیا، یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر از 100 سال طاعت میریا. اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا اور ان کے قریب بیٹھنا 100 سال کی بیویاں عبادت سے زیادہ ثواب ہے. یہ عالم ہوتا ہے ان کے دربار میں جانے والے کا، یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے مانگنے کا ڈھنگ کچھ، ان سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ عزیزان محترم، ان کے منہ سے جو نکل جاتی ہے بات، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو میرا محبوب بندہ ولی ہوتا ہے، وہ اگر میرے لیے میرے اوپر قسم کھا لے، یعنی اگر وہ میری قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو میں اس کی قسم کو جھوٹا ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو آسمان دنیا میں اعلان کرتا ہے، اے جبریل امین سے کہتا پہلے تو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل امین آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور پھر اللہ زمین والوں کے اندر ان کی محبت بیٹھا دیتا ہے. اب یہ بتاؤ، میں شخصی طور پر کسی کی تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، سمجھ رہے نہیں؟ یہ سرور بھائی بیٹھے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے مبلغ سید شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ان سے پوچھیے آپ، جامع مسجد عرصی گرے میں 3 سال چل رہا ہے، مجھ کو شخصی طور پر کسی کی زیادہ تعریف کرتا نہیں ہوں میں،
مطلب کسی انسان کا نام لے کے زیادہ تعریف اس کی کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دین کا کام، ولیوں کی محبت میں کوئی اچھا کام کرے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ بولوں۔ ابھی میرے خیال سے رقیب بھائی کا اپنا گھر نہیں بنایا، لیکن انہوں نے حضرت سیدنا حیدر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے لیے جو ہے اپنے گھر کو نیا بنوانے سے پہلے ان کے دربار کا کام کرانے کی دل میں تمنا رکھی۔ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بتاؤ مجھے، اچھی بات ہے نا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میرا دل بڑا گھبرا گیا کہ میں جب داخل ہوا مزار پاک میں تو وہاں کتا بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جیسے ہی میرے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، مطلب کسی بھی طریقے سے وہ جب مال آ جائے گا میرے پاس تو سب سے پہلے مجھے یہ کام کرانا ہے۔ اب اس میں تو خوش ہونا چاہیے نا، پورے گاؤں والوں کو ساتھ دینا چاہیے نا کہ یار گھر کا کام تھوڑی کرا رہا ہے، سب کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ گھر کا کام کرا تھا تو الگ بات تھی، لیکن یہ تو اللہ کے ولی کے مزار کا کام کرا رہا ہے۔ خوشی اور سبحان اللہ اس میں اور بھی دو چار لوگوں کو یا پورے گاؤں والوں کو اور بھی زیادہ الحمدللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، یہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سے دل میں جو ہے کراہت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین رحمت فرماتا ہے ان پر جو دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ آپ اگر رقیب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی بھی کے لیے بھی، آپ جانتے ہو کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ فرشتے سے فرماتا ہے، فرشتے یہ جو دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے نا بندہ، اس کو بول دے کہ یہ جو دوسرے کے لیے اچھی دعا کر رہا ہے کہ اس کا گھر بن جائے، مکان بن جائے یا وہ دین کا کام کرے، تو اس کو خوشخبری سنا کہ اللہ پہلے اسے عطا فرمائے گا، بعد میں اسے عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بندے تو نے دوسرے کے لیے دعا کی، میں پہلے تجھے عطا فرماؤں گا، بعد میں اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہمارے اندر، دوسروں کے لیے دعائیں کرتے نہیں، حسد ہے، دل میں نفرت ہے، کدورت ہے، کیا فائدہ؟ عزیزان محترم، آپ دوسرے کے لیے دعا کیجیے اور اللہ کے ولیوں کی عظمت کو سمجھیے، ان کے دربار میں جانا، ان کی عزت کرنا۔ یہ آج مساجد آباد ہیں، علماء کرام مساجد میں تقریر کرتے ہیں، دین کا کام چل رہا ہے، اللہ والوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیے ہر ولی عالم دین ہوتا ہے، ہر ولی کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، ہر عالم ولی ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پہلے ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بزرگ تھے، راستے میں انہوں نے ایک شرابی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ شرابی کو دیکھا۔ شرابی کو دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ ہے تو وہ شراب کے نشے میں پڑا ہوا، لیکن زبان سے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ رہا۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ بتاؤ، ہے شراب کے نشے میں لیکن زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ ایک پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لے کر کے آئے، اس شرابی کا حضرت نے اپنے ہاتھوں سے منہ دھلایا، سبحان اللہ، منہ دھلایا شرابی کا، اور اس کے بعد میں اسے کلا کرایا اور فرمایا اب جب یہ اللہ کا ذکر کرے گا تو پاک منہ سے کرے گا، سبحان اللہ۔ اب پاک منہ سے پاک اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ بزرگ تو اس شرابی کا منہ دھلا کر اور اس کو کلا کرا کر چلے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ رات میں خواب یہ بزرگ چلے جاتے ہیں، اور ادھر اس شرابی کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ جانتا ہے تیرا منہ کون دھلا کے گیا ہے؟ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کو تیرا منہ دھلا کے تجھے کلا کرا کے، مطلب کلی کرا کے اس کے بعد گئے ہیں اور تیرے لیے دعائیں کر کے گئے ہیں۔ اب یہ شخص جو شرابی تھا مگر بہت خوش ہوا اور اللہ سے اس نے توبہ کی۔ رات کا وقت ہو گیا، ادھر وہ بزرگ اپنے بستر پر آرام فرما تھے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ پوری رات تو عبادت کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جب آرام فرما ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین مطلب غیب سے ایک ندا آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے بندے، یعنی اے میرے محبوب ولی، جاؤ جا کر کے مسجد میں دیکھو۔ مطلب یہ کہ ایک ایسا میرا بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ جس کے منہ کو تم نے ہاتھ لگایا تھا، ہم نے تمہارے ہاتھ لگنے کی وجہ سے تم نے اس کے منہ کو صاف کیا تھا، ہم نے اس کے دل کو صاف کر دیا۔ تہجد کے وقت وہ بیدار ہوئے، مسجد میں آ کے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ شرابی جو دن کے نشے میں دھت پڑا تھا وہ مسجد میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔
بڑے حیران ہوئے، اندر آئے، اندر آ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہی شرابی اب تو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اور حیرانی سے وہ بزرگ دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگا، وہ شرابی کہنے لگا، اے بزرگوار آپ کو حیرانی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت سے آپ نے میرے منہ کو صاف کیا اور اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ یہ اللہ والوں کا کردار و مزاج ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھوں کی برکت ہوتی ہے، ان کے مزاروں کی برکت ہوتی ہے۔ آج عزیزان محترم پورے گاؤں کے لیے خوشی کا ماحول ہے، لیکن شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم مل کے رہیں، ہم ایک ہو کر رہیں۔ حالانکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں چاہتا تھا پورے گاؤں والے آئیں اور پورے گاؤں والوں کی میں ضیافت کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام اور اہتمام کروں، مگر چلیے وہ نہ ہو سکا۔ فی الحال جتنوں کا بھی ہے، جتنے بھی آگے سب اللہ والوں کے دیوانے ماشاءاللہ رب العالمین، جو نہ آ سکے آج نہیں آئے انشاءاللہ کل آ جائیں گے، امید تو اچھی رکھنی چاہیے نا، اس لیے کہ وہ نہ آنے سے کوئی گستاخ نہیں کہیں گے ہم انہیں، جو گستاخ بدعقیدہ ہیں وہ تو ان کو تو چھوڑو، لیکن اپنے لوگوں کو تو انشاءاللہ رب العالمین ہمیں دیندار بنانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ بھائی اللہ والوں سے عقیدت رکھنا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فرمان ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ آج دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ بھی ہے نا، اسے بھی خوف ہے، غم ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ پردھان منتری ہندوستان کا مودی، کیا غم نہیں ہے؟ کتنی لعنتیں اور گالیاں ملتی ہیں اس کو، کیا اسے غم نہیں ہے؟ خوف نہیں ہے؟ اسے بھی خوف کہ کہیں کرسی نہ چلی جائے۔ یوگی کو بھی خوف ہے، امت شاہ کو بھی خوف ہے، بلکہ امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ جو تھا اس کو بھی خوف رہا اور چلی گئی اس کی کرسی، اور ابھی جو ہے اسے بھی خوف ہے کہ آنے والا کل گئی اس کے لیے۔ یعنی دنیا کا سپر پاور ہونے کے بعد بھی انہیں خوف لگا رہتا ہے، غم لگا رہتا ہے، خوف اس بات کا کہ کوئی مار نہ ڈالے، غم اس بات کا کہ کرسی نہ چلی جائے۔ لیکن اللہ والوں کو اللہ ایسی بادشاہ عطا فرماتا ہے کہ نہ انہیں کوئی دنیا کی سرداری کے جانے کا خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی انسان کے مارنے کا غم ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے دل کو وہ خلا عطا فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ ان کے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے کلموں سے لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمہ ہے، ایک نوجوان گزرا ان کے سامنے سے تیر کمان لیے ہوئے، ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا آنے والے وقت میں یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ صرف اتنا زبان سے نکالنا تھا کہ آنے والے وقت میں بادشاہ بنے گا۔ یہ جانتے ہو وقت بدلا، وہ نوجوان اور زیادہ بڑا ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمہ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے یہ رنگ لائے کہ وہ اپنے زمانے میں سلطان شمس الدین التمش کے نام سے مشہور ہوا۔ دیکھ رہے ہو، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یعنی اللہ والے جو فرما دیتے ہیں ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ رب العالمین پورا فرما دیتا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں دل پاک اور صاف، علماء کی بارگاہ میں جائیں تو زبان سنبھال کے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو دل سنبھال کے جانا چاہیے۔ اور حضرات محترم ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا کردار اور مزاج اپنانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی، نیک ہونے کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کے امتیوں، تمہارا ایک ہونا، ایک ساتھ عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کے مزاج کو، کردار کو دیکھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا پہناوا ایسا ہوتا تھا، ان کا امامہ ایسا ہوتا تھا۔ اب حضور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے جو بیٹے حضور مفتی اعظم، وہ ایسا امامہ پہنتے تھے کہ بریلی شریف میں کئی بنیوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا، حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ عالم ان کے چہروں کا کہ چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، ان کے کردار اور مزاج کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں عزیزان محترم ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، اسے نیچے گرانا، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کتنی بڑی بات ڈاکٹر اقبال بول رہے ہیں. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. سبحان اللہ. عزیزان محترم، بزرگوں کی کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں. بس ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی سیرت اور اخلاق کو اپنائیں، اپنے دل میں محبت اور محبت پیدا کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اگر گناہ کا کام ہے تو اس میں مدد نہ کرو. کسی نیتا کے چکر میں آ کے شراب پلانے مت کرو. ہم خود تو نہیں پیتے. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم خود نہیں پیتے تو بھائی خود نہیں پیتا، لیکن پلانا بھی حرام، شراب کا اٹھانا بھی حرام. سٹے منڈوں سے دور رہو، بری عبادتوں سے، سود سے، بیاہوں سے، عبادت کیا بری باتوں سے دور رہو. عزیزان محترم، اور بری چیزوں سے دور رہو، اور ان چیزوں سے دور رہ کر اپنے بزرگوں کی تعلیم کو اپناؤ. فاقہ کر لو مگر کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ. ہمارے بزرگوں کی تعلیم سے تعلیم لو. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ پہلے نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اس کے بعد اس نے نماز پڑھنے آنا بند کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں آتے؟ پہلے آتے تھے، تم میرے بیان میں بیٹھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا حضرت جب سے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے کا قرض لیا. کتنے روپے کا؟ 1 لاکھ روپے کا آپ سے قرض لیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں آپ مجھے ٹوک نہ دیں. کیا نہ کر دیں؟ ٹوک نہ دیں. تو میں اس لیے آپ کے سامنے آنے سے بچتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا یہ پیسہ اتنی بری چیز ہے جو 2 مسلمانوں کو بولنے سے روک دے. تو آپ نے اس سے فرمایا، اور لوگ بھی وہاں جمع تھے، فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ 1 لاکھ کا قرضہ معاف کر دیا. اب تو بیان میں آنا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، ساری عبادت کرنا، یہی ٹینشن تھی نا دل میں کہ میں ٹوکنا تو اب ختم ہو گیا، جا اللہ کی رضا کے لیے معاف ہے. اسی طریقے سے مجوسی کے یہاں، مجوسی آگ پوجنے والے کو کہتے ہیں، تو بھائی بھائی کی مدد کرنے کے لیے 1000 بار سوچتا ہے، کیا کرو مدد. عزیزان محترم، لیکن قرض لیا بھی کرو، دیا بھی کرو، پر اس میں لیتے وقت یہ نیت رکھو کہ انشاءاللہ ادا کریں گے. دیتے وقت یہ نیت رکھو کہ اگر اسے مہلت چاہیے گی تو مہلت دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لیتے وقت تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسا انتظام فرمائے گا، آپ قرض خود بخود ادا فرما دیں گے. اللہ ہی تو ہے نظام بنانے والا، اللہ سے بڑھ کے تھوڑی ہے کوئی چیز. اللہ پہ بھروسہ رکھو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. بھروسہ تو کر کے دیکھو. دنیا داروں پہ بھروسہ، نیتاؤں پہ بھروسہ، بڑے جاگیرداروں پہ بھروسہ، اگر یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں. پروردگار پہ بھروسہ کرو جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ سب کو نہیں بول رہا ہوں، کبھی کوئی یہ سوچے کہ ہمیں بول کے چلے گئے حضرت. نیتاؤں کو بول کے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ رب العالمین ایمانداری سے ایک ایک پیسے کا حساب رکھ کے جن کا حق ہے ان تک پہنچاتے ہیں. دھاندلی کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے یہ ذلت کی موت مریں گے. اور یاد رکھیں گے کہ آپ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں قبر میں آگ کے شعلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. مہیا کو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، پر آپ کا مال وہی مال ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، جو دین کے کام میں اٹھا دیتے ہیں، جو مسجد، مدرسوں، مزاروں، خانقاہوں، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد میں اٹھاتے ہیں، جو دین داروں کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے میں اٹھاتے ہیں، وہی آپ کا مال ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے تم لوگوں پر، شرم آتی ہے ان لوگوں پر، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو ایسا مال کماتے ہیں جو کھا نہیں سکتے، ایسا مال کماتے ہیں جو پہن نہیں سکتے، ایسا مال کماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اٹھا نہیں سکتے. جانتے ہو کون سا مال؟ یعنی کہ اتنا مال کما لیا کہ اب اتنا کھا نہیں پائیں گے، اتنا مال کما لیا کہ اتنا پہن نہیں پائیں گے، اتنا مال کما لیا کہ اللہ کی راہ میں اٹھا بھی نہیں پائیں گے. پھر بھی یہی تمنا ہے کہ اور آ جائے، اور آ جائے. اس کے چکر میں عبادتیں چھوڑ رہے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے لگ رہے ہیں. فالتو کی باتیں. یہ پیارے آقا فرماتے ہیں جو پہن لیا وہ تمہارا، جو کھا لیا وہ تمہارا، اور جو اللہ کی راہ میں اٹھا دیا وہ تمہارا. باقی چھوڑ کے چلے جانے. سمجھے نہیں؟ اور کھا کے بھی
وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو کھا لیتے ہو، اور جو پہن لیتے ہو وہ بھی پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو وہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مزاج. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ ماشاءاللہ جن کی تقلید ہم سب کرتے ہیں، حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شبری رحمۃ اللہ علیہ، سب ان کی تقلید کرتے ہیں. تو ان کا کیا عالم تھا عزیزان محترم؟ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مجوسی کے یہاں، اس نے بھی قرضہ لے رکھا تھا. اس نے قرض لینے کے لیے کیا کہ بھئی جو میں نے تجھے قرضہ دیا ہے وہ مجھے واپس کر دے. اب اس کے مکان کے قریب جیسے ہی پہنچے تو پیر میں کیچڑ لگ کے اچھل کے اس کی دیوار پر لگ گئی. اب اس کی دیوار پہ جب لگی تو سوچنے لگے کہ اگر میں اسے چھٹاؤں گا تو رنگ بھی چھٹے گا، جو دیوار کا تھوڑا بہت رنگ ہے وہ بھی چھٹے گا، تو میں اب کیسے اس گندگی کو صاف کروں. اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا. مجوسی کہتے ہیں آپ پوچھنے والے کو. مجوسی نکل کے آیا. اس نے کہا حضرت میرے پاس تو ابھی پیسے ہیں نہیں، میں آپ کا قرضہ بعد میں لوٹا دوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پیسوں کی ٹینشن چھوڑ دے، بات یہ ہے کہ میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے تیری دیوار پر لگ گئی ہے. اب میں پہلے تو مجھے معاف کر دے، اب یہ بتا میں اس کیچڑ کو کیسے صاف کروں، کیونکہ کچھ دیوار کا رنگ بھی چھٹے گا کیچڑ کو چھٹانے میں، تو تو مجھے معاف کر دے. وہ آج پوجنے والا تھا، وہ مجوسی تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا جب یہ مزاج دیکھا کہ کتنی اچھی شخصیت ہے کہ دیوار پہ تھوڑی سی کیچڑ لگی ہے اس کے لیے معافی مانگ رہے، اس کو چھٹانے کے لیے معافی مانگ رہے کہ رنگ چھٹ جائے گا، تو اس کے لیے اتنے سے کام کے لیے معافی مانگ رہے. جانتے ہو وہ مجوسی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے امام، توجہ کیجیے گا اور سبحان اللہ ضرور بولنا جو آگے والا جملہ آ رہا ہے سارا مجمع محبت سے بولے گا، کیونکہ بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. یہ ایسے واقعات ہیں جو 10,000 اور 1,00,000 کے مجمع تک الحمدللہ ہم نے اپنی آواز کو پہنچایا ہے، یہاں سے لے کے ممبئی تک، دلی تک، مہاراشٹر تک اور کئی کونوں تک، عزیزان محترم میسور تک، بنگلور تک، ان باتوں کو پہنچایا اور سمجھایا. لوگوں یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج. مجوسی آگ پوجنے والا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہنے لگا ہے مسلمانوں کے امام، آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہو کر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور دیوار کی تھوڑی سی کیچڑ چھٹانے کے لیے آپ اس قدر خوف کھا رہے ہیں. وہ کہتا ہوں مسلمانوں کے امام، اب دیوار کی کیچڑ کو بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میرے دل کی کیچڑ کو صاف کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے. میں قربان جاؤں ایسے دین پر جو ایک کی دیوار کا اتنا خیال رکھتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے پر، یعنی کہ اس قدر ان کے دل میں خوف رہتا تھا خدا کا کہ کسی غیر کا بھی دل نہ دکھ جائے. اور آج مسلمان کا، بھائی کا عزیزان محترم دل دکھا رہا ہے. ایسا نہ بنیے، بلکہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو معافی مانگیے، ایک دوسرے سے مل جل کے رہیے، محبت سے رہیے. وقت نہیں تھا اتنا بولنے کا، مگر یہ آپ سب نے محبت سے سنا تو میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اور مقصد صرف یہی ہے کہ ماشاءاللہ یہی آج و تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی. ڈاکٹر اقبال نے کہا نا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. عزیزان محترم تو ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، غوث والوں کے قریب ہو جاؤ، خواجہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اعلی حضرت والوں کے قریب ہو جاؤ، پیر محمد قلندر شبری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں ان کے قریب ہو جاؤ. سب ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، جتنے اہل ایمان ہو سب ایک زبان ہو جاؤ، جتنے سنی ہو سب ایک ہو جاؤ، ایک ہی زبان کے ساتھ الحمدللہ. کوئی بدعقیدہ بد مذہب نہ بنے، جو صلاۃ و سلام پڑھے اس کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ. جو مزاروں پہ جائے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو نبی کا نام سن کے محبت سے انگوٹھے چوم لے سبحان اللہ اس کے ساتھ ہو جاؤ. جو نبی پر درود و سلام پڑھے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو نبی کو مالک اور مختار مانے اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو ماشاءاللہ رب العالمین یہ ہماری پہچان ہے، اس کو باقی رکھیے، اپنے اندر دینی جذبہ شعور پیدا کیجیے.
پہلے پچھلے دنوں بھی میں آیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے آپ 15 دن میں 20 دن میں انتظام کیجئے اجتماع کا. کبھی سرور بھائی کو بلا لیجیے, مجھے اگر زیادہ وقت نہیں ہوتا مہینے میں 1 بار 2 بار انشاءاللہ, یا 2 مہینے میں ایسے بلا کر کے اگر کوئی مسائل ہیں آپ کے سامنے سوالات کی شکل میں آپ ان کو پوچھیے, ان کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. دینی مجالس کا قیام عمل میں لائیے, بیدار ہو جائیے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لیں جو کرنا ہے آخر موت ہے. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دو, بس مدینے سے یہ رشتہ جوڑو. نبی کے غلام بنو, دنیا تمہیں بہکائے گی. یہ مولوی لوگ کیا بولتے ہیں, انسان چاند تک پہنچ گیا, یہ کہتے ہیں مدینے والے کی بارگاہ میں جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جاؤ. میں نے کہا بند کر اپنی زبان کو, انسان چاند تک پہنچا ہے اور ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں اور اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو چاند سے بھی آگے خدا تک پہنچ گئے ہیں, جن کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے ہو گیا ہے, جو اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. لوگ بولے سطح پہ چاند کی انسان گیا, تو میں نے کہا کہ عرش اعظم سے برات طیبہ کا سلطان گیا, اور پھر اعلیٰ حضرت بولے کہ رونق بزم خدا تجھ سے ہے میں جان گیا. تیرا فرمان ہے, فرمان خدا مان گیا, نعمتیں بانٹ کر جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور یا رسول اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو ماشاءاللہ رب العالمین بہت سی باتیں کہنے کے لیے, لیکن کبھی اور موقع ملا تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھیں گے. اللہ پورے ہاتھ نہلنے والوں کو, تمام ایمان والوں کو خوب برکت رحمتیں عطا فرمائے, آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے, صحیح بات کا ساتھ دینے, برائی سے منع کرنے کا اللہ جذبہ عطا فرمائے. انشاءاللہ دینی پروگرام کرائیں, اجتماعات کرائیں, اور سرسیگیرے سے سرور بھائی کو, ان کے رفقا کو بلائیں, انشاءاللہ اس سے برکتیں نازل ہوں گی. مولا تبارک و تعالی سب کو برکت اور رحمت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.